بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تکلیف نہ سمجھیں تو درود مل کے بلند آواز سے تلاوت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الاتحامی السید الوحی والسراج المضی والموکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شاقوا الدين. أما بعد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين وآواز بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ. میرے مالک اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے. میرے مالک اس پورا شروع دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے. کوشش کیجیے گا کہ آمین کہہ سکیں. مالک اس نازک دور میں ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. مالک پاک عربی کو کامیابی نصیب فرمائے. بار الہ دنیا میں اس قرۂ عرض میں جہاں جہاں بھی ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد و شاد رہے. آخری دعا منگوا رہا ہوں. اس وقت کی دعا ہے. کوشش کیجیے گا آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جائیے گا. مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں. ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کی زیارت نصیب فرمائے. درود مل کے بلند آواز سے تلاوت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے نوکری شروع کی بس. بسم اللہ. سدا سکھی رہیں سدا آباد و شاد رہیں سدا سلامت رہیں اور سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں. امام حسین شہنشاہ بادشاہ کی والدہ گرامی آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے. میں کوئی تقریباً 4-5 گھنٹے کا سفر کر کے جناب کے چینوں کی زیارتوں کے لیے حاضر ہوں اور کچھ نہیں تو 6 گھنٹے کا سفر مجھے بقایا بھی کرنا ہے. بنتی تکلیف ہے. اگر تکلیف نہ سمجھیں تو اگر کر سکیں تو ذرا ایسے سمٹ جاتے تو میرے لیے آسانی ہو جاتی. اگر محسوس نہ کریں تو یہ جو آپ جوان بیٹھے ہیں میرے سامنے آپ لوگ بھی اگر محسوس نہ کریں تو اللہ نہیں کریں سامنے آ سکو تو اس طرح ہوتے جاتے تو اتنا مجمع نہیں ہے جتنا مجھے پھرنا پڑنا تھا. آپ لوگ اگر ایسے سمٹتے جاتے تو بلا فصل کے ماننے والے ہیں تو فاصلہ اچھا نہیں لگے. کتنی جانب منہ کروں گا ہر بندے کو مخاطب کرتی. کوشش کر کے درود ہکا پڑھو تو سونا کر کے بلند آواز دینا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجاز کو حقیقت بنا دینا سمندر کی وسعتوں کو کوزے میں بند کر دینا اور آسمانوں کی بلندیوں سے ستارے توڑ لانا آسان کام ہے لیکن عنایت کردہ عنوان انسان اور انسانیت پر روشنی ڈالنا بڑا مشکل کام ہے. لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. سورہ 3 کی ایک آیت کے پیش نظر اپنی گفتگو کا آغاز کر دیا. وہ خالق لم یزل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یاد رکھیے گا قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے. وہ پیار بھری باتیں ہیں اللہ کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کہ جس کے بعد باتیں کرنی چھوڑ دی. وہ حسین خط ہیں کہ اس کے بعد خط لکھنی چھوڑ دی. وہ خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کو ہم نے خلق فرمایا اور فخر کی انتہا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اسے ہم نے خلق فرمایا اور خلق فرما کر ہم نے اس کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کی.
اور اختیارات کی قوت عطا کر کے پھر فرمایا انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. پھر اسے خلق فرما کر ہم نے اس انسان کو ہدایت سبیل بھی کر دی، چاہے وہ شکر. پیر غدیر سے جی یہ جملہ ہے جس پہ مجھے اندازہ لگ جائے گا کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے یا یہ کتنا سننا چاہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، وہ خالق فرما رہے کہ اسے خلق فرما کر ہم نے اس کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کی اور اختیارات کی قوت عطا کر کے فرمایا انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اسے ہدایت سبیل بھی کر دی، چاہے وہ شکر کی راہوں پر چل کے شکر گزار بندہ بنے، چاہے وہ کفر کی راہوں پر چل کر ناشکرہ بنے. لہٰذا ہم اسے اختیارات دیتے ہیں جیسے چاہے اپنی زندگی گزارے. ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا، اس دن اس سے پوچھیں گے اب بتا کن راہوں پر چل کر ہم تک آئے. داد میں نہیں لینے آیا، داد آپ مجھے دیجئے کبھی نہیں، میں تو نہیں آپ آ کر. تو صرف میری گل کو سمجھو، اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیے گا تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ پہنچ رہی ہے. باقی داد ہر کوئی لے رہا ہے، وہ داد مجھے نہیں بھی ملے گی تو کیا ہو جانا ہے یار. جو روٹی نجف سے آ جاتی ہے وہ آتی رہے گی. اب بتا کن راہوں پر چل کر، توجہ ہے آپ، ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا، اس دن سے پوچھیں گے اب بتا کن راہوں پر چل کر ہم تک آئے. یہ حضرت انسان، یہ ماؤ تین کا مجموعہ، یہ آب و گل کا سنگم، یہ پانی اور مٹی کا پتلا. بخدا میں ابھی یہاں پہ ہاتھ مارنا شروع کروں تو شاید یہ واہ واہ سے جگہ گونج اٹھے گی، لیکن میں داد لینے نہیں آیا، میں اپنے سفر کا حق ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ ماؤ تین کا مجموعہ، یہ کچھ پانی کچھ مٹی کا پتلا، یہ حضرت انسان یہ زمین پہ جال بن کے بچھ گیا، یہ آسمانوں پہ کمندے ڈالنے لگا. زمین اس سے نہ بچی، آسمان اس سے نہ بچا، پہاڑ اس سے نہ بچے، ہوا اس سے نہ بچی، فضا اس سے نہ بچی. سمندر کی ہیبت ناکی کو چیلنج کر کے اس نے اس کی موج سے موج ٹکرا دی. جب وہ فلک پر اڑتے ہوئے طائروں کو اس نے زمین پہ بسمل کر کے پھینک دیا. اس نے حباب کے دل توڑ دیے. حباب کہتے ہیں بلبلے کو، اس نے حباب کے دل توڑ دیے. اس نے آب رواں کی چادر تباہ کر دی. سطح آپ پہ لا کر گارے دریا میں جو اب وہ چھپا ہوا تھا صدف، اس کو سطح آپ پر لایا اور لا کر اسے بے آبرو کر دیا. یہ لوہے کو آکاش پہ اڑا رہا ہے، یہ موتی کی آبرو کو بچا رہا ہے، یہ دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، یہ کئی ٹن وزنی جہازوں کو سمندر کی لہروں پہ بھگا رہا ہے، یہ زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند ستاروں پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے. فرشتوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے جس میں جبرائیل ارشاد فرما رہا ہے فرشتوں ہوشیار، یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے. یہ جنت سے نکالا ہوا، یہ جنت سے نکالا ہوا پھر مطمئن ہوں. اب تک میں مطمئن ہوں. اتنا مجھے اندازہ ہو گیا ہے پڑھتے پڑھتے کہ مجمع جو ہے یہ میرے ساتھ ہے. سب جدھر جدھر میں نے چلنا ہے وہاں آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے. ٹریک پہ میں آپ کو لے گیا. یہ جنت سے نکالا ہوا یہ پھر واپس آ رہا ہے. ادھر دیکھیے بخدا، میں ابھی اوپر بھی بیٹھ کے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ہماری زندگی ٹریجڈی کی زندگی ہے. ہم کسی المیہ میں زندگی گزار رہے ہیں. انسان نے میرے نظریات کے مطابق رہوں تو اسی آیت پہ جس آیت کو لے کے میں چلا ہوں، اس نے میرے نظریات کے مطابق پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا بھی سیکھ لیا. قرآن دی قسم چاہ کے آدھا پہ کہ میں ایڈی وڈی گل کروں گا جو تھوڑی جھولی چ بسط ہوئے تو عرش تھوڑی جھولی چ اسی. جب میں سمجھا ہی نہ سکا تو بھائی سوری پہلے ہی میری قبول کرنا. اس نے پرندوں کی طرح، حضرت انسان پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا بھی سیکھ لیا. جوان بھائی مچھلیوں کی طرح سمندر کی گہرائیوں میں تیرنا بھی سیکھ لیا. لیکن زمین کی خشکی پر اسے انسانوں کی طرح چلنا نہیں آیا. اس نے اپنی مرضی کی بات کرنی ہے اور اس کی بات کو امپورٹنس ملنی ہے ڈیفینیٹلی. فیس بک تو ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے میں علامہ اقبال کا بڑا قیمتی مصرع یہاں سیٹ کرتا ہوں جو انہوں نے شکوہ میں لکھا تھا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیال، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. سوال کریں میرے سے کہ اسے زمین کی خشکی پر انسانوں کی طرح چلنا ہی نہیں آیا. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جدھر نظر اٹھتی ہے نا انسان کی بستیوں میں، ہر طرف ایک دہشت ہے، ایک وحشت ہے.
ایک بے چینی ہے، ایک بے سکونی ہے، ایک بے اطمینانی ہے. ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر دل بے قرار ہے، ہر روح سوگوار ہے، ہر دماغ بدحواس ہے. حیات اور اس کی برنائیاں، جوانی اور اس کی انگڑائیاں، حسن اور اس کی حشر رضائیاں، سب ایک گم شدہ جنت، عمر رفتہ، ساز شکستہ، مکمل زندگی بھٹکا ہوا قدم بن گئی. آپ دیکھیں کہ یہ جو انسان ہے اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے. اس کے پاس کھانے کے لیے بے مثال خوراکیں ہیں، پہننے کے لیے نو بنو پوشاکیں ہیں، اس کے پاس بادہ گلفام بھی ہے اور زیادہ آرام بھی. اس کے پاس ہر چیز ہے. آج کل کے دور میں دنیا میں ترقی یافتہ انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بھی چیخ اٹھتا ہے کہ مجھے چین کیوں نہیں ملتا، مجھے سکون کیوں نہیں ملتا، مجھے اطمینان کیوں نہیں. بیرسٹر صاحب دنیا آپ گھومے ہیں، میری کوئی بساط نہیں ہے، مجھے لمحہ ہی نہیں بھولتا. میں نے اس وقت یہ مضمون شروع ہی نہیں کیا تھا. نارتھ ہیمپٹن پورا انگلینڈ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا. کیا ماحول بن گیا. میں دعا کا طلبگار ہوں، داد لینا ہی میں نے چھوڑ دی ہے. حق مجھے چاہیے، اس سے زیادہ مجھے وہ سائیں کرم کر دیتے ہیں، مجھے زیادہ چاہیے بھی نہیں. اللہ کرے میرا وسیب، میرا شہر میرا تعاون کر دے. اس کے پاس سب کچھ ہے، پھر یہ چیخ اٹھتا ہے کہ میرے پاس سچی خوشی نہیں ہے، مجھے چین نہیں ملتا، مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے اطمینان نہیں. اور دنیا والوں، تم ٹھیک کہتے ہو تمہیں چین نہیں ملتا، تم ٹھیک کہتے ہو تمہیں سکون نہیں ملتا، تم ٹھیک کہتے ہو تمہیں اطمینان نہیں ملتا. وہ اس لیے کہ ہم علی والوں کو ان دولت قدوں میں انسان نہیں ملتا. طریقت قدوں میں قرآن نہیں ملتا، بخدا مسجدوں میں دہشت گردی ہے، ذکر رحمان نہیں ملتا. اور ملے بھی تو کیسے کہ مردوں میں رسول کا سلیقہ نہ رہا اور عورتوں میں حسین کی اماں کا طریقہ نہ رہا. نہیں میں مطمئن نہیں ہوں. میں اب اسے آگے چلتے ہیں. اب جتنے ہیں یہ میں مطمئن. وہ جو پیچھے کھڑے ہیں نا، جہاں پر ہیں کسی کو کوئی تکلیف دے ہی نہیں رہا، بس وہاں سے میری بات کو قیاس کرتے ہیں. وہ خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے آسن تکوین میں بنایا. میری آسن چیز نہیں بنائی گئی، جسے وہ آسن طریقے سے بنائے وہ کیا ہوگا. سوال یہ ہے جسے وہ آسن بنائے وہ ایسا نہیں ہوتا. جو یہ ہے یہ اس کا بنایا ہوا نہیں. وہ کہتا ہے میں نے آسن طریقے سے بنایا، یا ماحول ہی کچھ اور ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اگر ہم اگلی آیت تلاوت کرتے نا، ہمارا یہ مسئلہ بھی ختم ہو جاتا. وہ ذات پہلے فرماتی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. پہلے ہم نے اسے احسن طریقے سے بنایا، پھر ہم نے اسے پلٹا کر ثم رددناہ، آپ عربی جانتے ہیں بھائی جان، ہم نے اسے پلٹا کر ثم رددناہ اسفل سافلین بدترین شکل میں پیش کیا. نہ اس کی بلندی کی کوئی حد ہے، نہ اس کی تسی قابو کر کے بانا ہے کہ تسی ہون نہیں ہاتھ چکنا، یہ میں پہلے کہہ رہا. نہ اس کی بلندی کی کوئی حد ہے، نہ اس کی پستی کی کوئی حد ہے. بلند ہو جائے تو بلندی کی حد نہیں، پست ہو جائے تو حیوان اس سے شرمانے لگتے ہیں، درندے اس سے گھبرانے لگتے ہیں. بات بات پہ خطیب کیا کرے، کون سا دریچہ کھولے کون سا دریچہ بند کرے. اس میدان کو ایگزامینیشن ہال سمجھیے گا یہ ایک سیشن ہو رہا ہے. کرے میرے سے سوال کہ علی عباس عسکری تم نے کہا ہے کہ انسان جب اسفل السافلین کی منزل پہ آتا ہے تو درندے گھبراتے ہیں، حیوان شرماتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے انسان سے حیوان اس لیے شرماتے ہیں سامعین گرامی قدر کیونکہ شیر درندہ ہے لیکن شیروں کے لیے نہیں. چیتا صفاق ہے. اے ہن تسی سر نہیں ہلاونا پڑے ویکھ ایدے من ڈائریکٹ داد دے او تو پھر کے داد آندی ہے. چیتا صفاق ہے لیکن چیتوں کے لیے نہیں. بھیڑیا خون آشام ہے بھیڑوں کے لیے، بھیڑیوں کے لیے نہیں. ارے سانپ زہریلا ہے بھیا لیکن سانپوں کے لیے نہیں. کبھی آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی سانپ نے سانپ کو ڈسا اور سانپ کے ڈسنے سے مر گیا؟ لیکن یہ انسان جب حیوانیت کی منزل بھی کراس کرتا ہے نا تو حیوان اس سے شرمانے لگتے ہیں. یہ اپنے ہی بھائی کا لہو پیتا ہے، یہ اپنے ہی بنی نو کی ہڈیاں چباتا ہے. یہ پست ہو جائے تو اس کی پستی کی کوئی حد نہیں،
لیکن جب یہ بلند ہوتا ہے نا تو کبھی شہسوار برق رفتار ہوتا ہے, کبھی انجم شکار ہوتا ہے, کبھی تہذیب کا دیوتا ہوتا ہے, کبھی ارتقاء کا پروردگار ہوتا ہے. بلند ہوتے 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 اتنا بلند ہو جاتا ہے یہ انسان کہ اس سے آگے وہ منزل آ جاتی ہے اس انسان کی بلندی کی کہ جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے. جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے وہاں سے آگے, ایک منٹ, جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے. انسان اپنے افعال سے آسن تکوین اور اسفل سافلین کو دو ناموں میں تبدیل کر لیتا ہے. سمپل سی بات ہے, ایک کو یزید کہتے ہیں, دوسرے کو حسین کہتے ہیں. ایک کو یزید کہتے ہیں, ایک کو یزید, جزاک اللہ سر, ایک کو یزید کہتے ہیں. یہاں سے آپ بور ہو رہے ہو مجھے حکم کیجئے گا, میں کوئی اور چیز لوں. ایک کو یزید کہتے ہیں جناب, دوسرے کو معذرت اللہ نے بقول فلاسفرز کے انسان کو عناصر اربع کا مجموعہ بنایا. آگ, پانی, ہوا, مٹی, ان چار چیزوں سے مل کے بنے انسان. جب تک ان چاروں میں صلح رہتی ہے میں زندہ رہتا ہوں. یار گل دوسرے زاویے نال بھی سنے کرو. سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, یہ سب کو پتا ہے. 1 اور 3 بھی 4 ہی ہوتے ہیں. ایسے بھی سوچ کرتے ہیں. جب تک ان چاروں میں صلح رہتی ہے میں زندہ رہتا ہوں. جہاں سے ذرا سی گڑبڑ ہوتی ہے نا میرا کام ہو جاتا ہے. دنیا کہتی ہے انسان مر جاتا ہے, مکتب اہل بیت میں موت کا وہ تصور نہیں ہے. کیسے لوگ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے. سوچتا ہوں کہ ڈھلیں گے یہ اندھیرے کیسے. علامہ قلب صادق جیسی شخصیات, ابھی ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا ہندوستان میں, انتہا کر گئے, بخدا انتہا کر گئے. مذہب اہل بیت میں موت کا فلسفہ جو انہوں نے بیان کیا, میرے مولا کا فرمان سنا کہ میں کہتا ہوں میرے بس میں ہوتا میں جنگلوں کا رخ کر کے اس فقیر کو واہ 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 بھی کرتا رہتا, حق ادا نہیں ہوتا تھا. قلب صادق صاحب کی بلا مالک ان کے آگے کے سفر آسان کرے, اس کو جہان ان کا آسان رہے, اس جملے کا احسان ان کی روح کو پہنچے. وہ فرما گئے تھے میرے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے, عالم کا جنازہ بھی جا رہا ہو تو وہ زندہ ہوتا ہے, جاہل زندہ بھی جا رہا ہو تو وہ مردہ ہوتا ہے. عالم کا جنازہ بھی زندہ ہے, پیر غدیر شدید, جاہل زندہ بھی ہو تو وہ جاہل زندہ بھی ہو تو وہ. اچھا جی, بات لمبی نہ ہو جائے, میں پھر واپس آتا ہوں, یہاں سے پھر موت پہ بات نکل جائے گی. آگ, پانی, مٹی, ہوا سے انسان بنتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آج سے 1400 سال پہلے ایک محسن, میں بڑے آرام سے بھی تک پڑھ رہا ہوں, میں کوئی لڑنا وڑنا نہیں پہ رہا, ہاتھ نہیں مارنے پہ, میں 2 فٹ کے بیچ پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو میں تعاون کرتا تھا. اچھا جی, آج سے 1400 سال پہلے ایک محسن انسانیت نے سمجھایا, محسن انسانیت سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انسانیت کے بھی 4 عناصر ہیں. سامعین گرامی قدر, آگ, پانی, مٹی, ہوا سے انسان بنتا ہے, انسانیت نہیں بنتی. انسان اور چیز ہے, انسانیت. اب انسانیت کے جو 4 عناصر ہیں وہ بھی صرف محسن انسانیت نے سمجھا. اب یہ مضمون لمبا ہے. انسانیت کے 4 عناصر ہیں, مومن کی روح کے 4 عناصر ہیں, آل محمد کے نور کے 4 عناصر ہیں. اب یہ جتنا میرے ساتھ چلتے جائیں گے اتنا ہی میں چلتا جاؤں گا. پڑھنا مجھے کم ہے, پڑھنا میں تجھ پریشان نہ ہو گیا. آگ, پانی, مٹی, ہوا سے ہو گیا انسان. انسانیت کن چیزوں سے بنتی؟ ضروری نہیں جو انسان ہے اس میں انسانیت بھی ہو. انسانیت کن چیزوں سے بنتی ہے؟ پہلا عنصر ہے, محسن انسانیت نے سمجھا, پہلا عنصر ہے انسانیت کا جسے کہتے ہیں حکمت. محمد رضا مظفر صاحب اکھاں کھولو بادشاہ, ستے پہلا عنصر ہے, میرا اپنا بھرا ہے, پہلا عنصر ہے انسانیت کا حکمت, دوسرا عنصر ہے عفت, تیسرا عنصر ہے عدالت,
चौथा अंसर है शुजाअत। हिकमत, इफ्फत, अदालत, शुजाअत, जहां ये चार चीजें मिल जाएं वहां कहलाती है इंसानियत। पहला अंसर है हिकमत। हिकमत किसे कहते हैं? अशिया की हकीकतों को वैसे समझना जैसे उन्हें अल्लाह ने बनाया है, इसे हिकमत कहते हैं। तवज्जो 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 तवज्जो। हकीम हिकमत से तो निकला है। दवाएं बेचने वाले को हकीम नहीं कहते, वो तबाबत होती है, वो तबीब का काम है। अगर दवाएं बेचने वाले को हकीम कहते हैं तो कुरान हकीम का क्या मतलब हुआ? भाईजान बड़ी बारीक दाल मेरी समझ नजर पे ये करवा लो। हिकमत से हकीम निकला है। हिकमत अशिया की हकीकतों को वैसे समझना जैसे उन्हें बनाने वाले ने बनाया है। अब हकीम किसे कहते हैं? इधर देखो, ये अली अब्बास अस्करी कोई हैसियत के साथ औकात नहीं, पूरा फलसफा हकीम का पढ़ लेना, इससे अलग तारीफ निकले मेरा गिरबान हाजिर है। वरना आप जाने, दुआ जाने, हक जाने, मौला जाने, कयामत जाने, ये मैं जानूं बगैर कोई उम्मीद रख के। हकीम किसे कहते हैं? अतशब्बुहु बिल इलाह बिक़द्रिल इम्कान। हकीम उसे कहते हैं जो देखने में इंसान हो लेकिन अशिया की हकीकतों का कोई इतना वाकिफ हो कि जब वो बयान करने पे आए तो उस पे अल्लाह होने का शक हो जाए। जब बयान करे तो उस पे अल्लाह होने का शक हो जाए। मैंने कभी ढूंढूं कोई ऐसा हकीम तारीख इंसानियत में जिस पे कभी अल्लाह होने का शक हुआ? रखो उलमा के, बल्कि उलमा के सरों पे कुरान के रखना, कुरान को खुद खोलो। खुदा फरमा रहा है अगर ये हकीम ढूंढने हैं तो कामिल नफूस ढूंढो। कामिल नफूस कौन है? अंबिया, रसूल, मासूमीन। लिमा तअतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। हुण मैं थोड़ी वास्ते गल सौखी कर देवां, जब मैं तुम्हें किताब हिकमत देकर भेज दूं तो मालूम हुआ हिकमत की किताब अंबिया, रसूल और मासूमीन लाए हैं। मैंने कहा बहुत आसान हो गया, अंबिया, रसूल और मासूमीन में से देख तुम कोई ऐसा हकीम जिस पे कभी अल्लाह होने का शक हुआ। थोड़ी सी और नजर दौड़ाई तो मौसम इंसानियत का ही एक परवरदा नजर आ गया। 36 हिजरी जुम्मे का दिन, कूफे की मस्जिद में मिंबर, मिंबर पे अली है। और पूरी तारीख इंसानियत ने देखा एक हकीम अरब था जो न किसी कॉलेज में गया, न किसी यूनिवर्सिटी में गया, न उसके पास दूरबीनी है, न उसके पास खुर्दबीनी है, जो बैठा बैठा ऐलान कर रहा था, ओ दुनिया वालों, जो जानते नहीं हो वो जान लो, जो जान गए हो वो पहचान लो। हम मसीहा की हकीकतों को जानते हैं। मदीनतुल इल्म ने बाबुल इल्म को अता किया है। अगर तुम्हें नहीं यकीन आता तो मैं अली ऐलान करूं, सलूनी सलूनी, जो चाहो पूछो, जो चाहो मांगो। वो इसलिए कि रसूल अकरम ने मुझ अली को इल्म ऐसे दिया है जैसे चिड़िया बच्चे को दाना देती है। जैसे चिड़िया बच्चे को, कुछ बातें वो होती हैं जिनकी दाद जाने के बाद मिलती है। ठीक है। अरस्तु ने गालिबन कहा था कि कीमती बात की दो निशानियां होती हैं। ठीक है, अपनी तसनीफ मतीका में अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक कीमती बात की ये निशानी होती है कि उसमें सारे बोल पड़ते हैं, जिस पे सन्नाटा हो जाए बात को भी कीमती होती है। ज्यादा कीमती ना समझे। अच्छा जी, बात क्या हो रही थी जनाब? चिड़िया जी, बड़ी मेहरबानी जनाब, हाजिर बैठो। जैसे चिड़िया बच्चे को दाना देती है। जो अदल न करे वो अल्लाह नहीं होता। अभी ये अदालत में आपको आके बताऊंगा कि अदल क्या होता है। वो सिफत उनसर आ गई है। वो जात अदल करती है। उसने अली को भी दुश्मन ऐसे दिए थे जैसे दुश्मन दुनिया में किसी को नहीं मिलते। एक सच है यार, तेरे मेरे दुश्मनों में और अली के दुश्मनों में कोई फर्क नहीं है। अली के दुश्मन भी उठाए ना, नहरवान देखे तो सही। अली अपने लश्कर वालों, जंगे सिफीन में अपने लश्कर वालों से फरमा रहे थे, काश तुमने मुझे न देखा होता, मैंने तुम्हें न देखा होता। अपनों से वो जो अपने लश्कर में थे उन्हें के कोई लीडर ये बात तब तक नहीं करता जब तक वो अंदर से नहीं टूट जाता। अली के दुश्मन भी अजीब दुश्मन, उसने तो अदल करना था ना। अली के मुकाबले में हमारे दुश्मन भेजता तो कमाल नहीं होता, फिर क्या बादरी थी। खैर, अजीब अजीब लोग आते थे सवाल करने के लिए। अली जो कहते थे सलूनी सलूनी, तो सवाल करने अजीब लोग। एक बंदा आ गया, बड़ा मारूफ सा वाक़या, उसने आके कहा, जी या अली सवाल करने मुझे बताएं मेरी दाढ़ी के बाल कितने। खतीब मिंबर सलूनी से पूछ रहा है,
بتائی دے کم کو میری داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے اچھا جی میری داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ اچھا اب خطیب منبر سلونی کیا ڈیزرو کرتے ہیں جواب دینا پلیز توجہ میرے پہ فوکس کیجئے خطیب منبر سلونی ناج البلاغہ صاحب ناج البلاغہ میں نے ابھی تک ایک بار بھی نہیں کہا کیونکہ ناج البلاغہ سید رضی نے لکھی ہے سید رضی نے کہا تھا کہ علی کے علم کا اندازہ لگانا ہے تو ناج البلاغہ نہیں دیکھنی علی کے علم کا اندازہ لگانے کے لیے صرف اعلان سلونی کافی ہے سوال کرو سوال ہائے 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 سید رضی جیسے مجتہد نے کہا تھا نہج البلاغہ علی کے علم کا نام نہیں نہج البلاغہ تو میرے کشکول کا نام ہے اب وہ کھڑا ہو گیا مجھے دیکھیے اس نے کہا میری داڑھی کے بال کتنے ہیں علی سے سوال ہو رہا ہے میری داڑھی کے علی نے فرمایا یار میں نے اب اصل بتا بھی دیا عدد تو نے گننے شروع بھی کر دیے کوئی ایک بال بھی آگے پیچھے ہو گیا تو نے کہنا ہے علی کا علم صحیح نہیں تھا تو میں تجھے بتاتا ہی نہیں ہوں کتنے ہیں اس نے کہا یہ کوئی بات تو نہ ہوئی آئے ہائے ہائے میرے مولا نے جواب کیا دیا ہوگا سرکار نے فرمایا میں تجھے یہ تو نہیں بتاتا لطف لے گیا داد نہ دے لطف لے گیا سرکار نے فرمایا میں تجھے بندہ خدا یہ تو تجھے نہیں بتاتا کہ تیری داڑھی کے بال کتنے ہیں لیکن یہ یقین سے کہتا ہوں کہ تیرے ہر بال پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے سلونی سوال کرو ایک یہودی عالم دین کھڑا ہو اس نے کہا یا علی یہ زمین و آسمان کی تخلیق کا فلسفہ کیا ہے توجہ علی سے سوال ہو رہا ہے زمین و آسمان کیسے بنے توجہ اب کونیاں بجیں اب چٹکیاں چلیں علی سے سوال ہو گیا زمین و آسمان کیسے بنے اب میرے مولا جواب کیا دے سرکار فرماتے ہیں فخلق مادتاً مثل السماء والارض جب اللہ نے زمین و آسمان کو خلق فرمانا چاہا تو پہلے زمین و آسمان جتنا میٹر بنا لیا ثم نظر الیہا نظر الہیبت فصار ما انت پھر اللہ نے اس کے اوپر نظر ہیبت ڈالی تو وہ جلالت الہی سے پانی پانی ہو گئے ثم نظر الی الماء فغلا وعلا وزبد ودخان پھر اللہ نے اس کے اوپر نظر ہیبت ڈالی تو وہ ابلنا شروع ہوا اور اس سے بخارات اٹھے پھر جھاگ پیدا ہوئی بخارات سے آسمانوں کو بناتا گیا جھاگ سے زمینوں کو بناتا گیا جھاگ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی تو حیات نشو و نما لینی شروع کر دی پہلا آسمان اللہ نے بنایا جس کا نام ہے برقیہ بے رے قاف دو نقطوں والا عین یہ الف برقیہ پہلے آسمان کا فاصلہ پہلی زمین سے 500 سال کی نظر کا فاصلہ یہ جو نظر کا فاصلہ ہے نا اسے سائنس کی اصطلاح میں لائٹ ایئر بولتے ہیں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے البرٹ آئنسٹائن ایک تھیوری یار میں لاہور شہر میں کھڑا ہوں میں پریشان نہ کرے آجے میں کسی پنڈ کے ہاتھ میں نہیں ہوں ہر بندے کے ہاتھ میں فون ہے معذرت کے ساتھ میری محنت نہ ضائع ہو یہاں پہ میں محنت کیونکہ یہاں بڑی کر رہا ہوں البرٹ آئنسٹائن جو بچہ 7ویں 8ویں پڑھا ہے اس کو بھی پتا ہوگا البرٹ آئنسٹائن سر اس نے اپنا ایک فارمولا متعارف کرایا تھا وہ جو تھیوری لے کر آیا تھا کہ بٹن پش کریں اور یکدم بلب کی روشنی پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے اس کی رفتار کتنی ہے اس نے جو وہ رفتار کیچ کی تھی جو پیر غدیر سے ریکارڈ کی تھی اس کا رزلٹ یہ تھا E=mc². 1 سیکنڈ میں 1,46,000 میل یا 3.5 لاکھ کلومیٹر جو چیز 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر طے کرے وہ کہلائے گی نظر کا فاصلہ پھر سنو پہلی زمین 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر بسم اللہ پہلی زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی نظر کا فاصلہ 500 اب میں بات سنوں زمین و آسمان کیسے بنے فرمایا میں بتاتا ہوں فخلق مادة مثل السماء والارض ثم نظر الیہا نظر الہیبت فصار ما انت ثم نظر الی الماء فغلا وعلا وزبد ودخان جب اللہ نے زمین و آسمان کو بنانا چاہا تو پہلے زمین و آسمان جتنا میٹر بنایا پھر اس کے اوپر نظر ہیبت ڈالی تو وہ جلالت الہی سے پانی پانی ہو گیا پھر اس کے اوپر نظر ہیبت ڈالی طارق میرے بنا سر سامی دوبارہ نظر ہیبت ڈالی تو وہ ابلنا شروع ہوا بخارات اٹھے جھاگ پیدا ہوئی بخارات سے آسمانوں کو بناتا گیا جھاگ سے زمینوں کو بناتا گیا جھاگ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی تو حیات نشو و نما لینی شروع
شروع کر دی. پہلا آسمان اللہ نے بنایا جس کا نام ہے برقیہ, اس کا فاصلہ ہے 500 سال کی نظر کا. پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان بنایا, اس کا نام ہے قیدون, اس کا فاصلہ بھی اتنا. پھر اس کے اوپر تیسرا آسمان بنایا, اس کا نام ہے معون, اس کا فاصلہ بھی اتنا. پھر اس کے اوپر چوتھا آسمان بنایا, اس کا نام ہے فیلون, اس کا فاصلہ بھی اتنا. پھر اس کے اوپر پانچواں آسمان بنایا, اس کا نام ہے مسحرہ, اس کا فاصلہ بھی اتنا. پھر اس کے اوپر چھٹا آسمان بنایا اللہ نے, اس کا نام ہے عروس, اس کا فاصلہ بھی اتنا. پھر اس کے اوپر اللہ نے ساتواں آسمان بنایا, اس کا نام ہے خالصہ, اس کا فاصلہ بھی اتنا. پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی, امیر المومنین فرماتے ہیں پھر اس کے اوپر ہے مقام مرحوسہ, فاصلہ 500 سال کی نظر کا چل رہا ہے, تو اسی طرح تو میں آگے نکل گیا. پھر اس کے اوپر ہے سدرۃ المنتہا, پھر اس کے اوپر ہے جنت الماوا, فاصلہ 500 سال کی نظر کا. پھر اس کے اوپر ہے حجاب الحمد, پھر اس کے اوپر ہے حجاب المجد, پھر اس کے اوپر ہے حجاب الکبریا, پھر اس کے اوپر ہے حجاب جبروت, پھر اس کے اوپر ہے حجاب العزت, پھر اس کے اوپر ہے حجاب العصمت, پھر اس کے اوپر ہے حجاب حیا, پھر اس کے اوپر ہے حجاب رضا, پھر اس کے اوپر ہے کرسی, اور کرسی کے اوپر ہے وہ عرش معلیٰ جہاں رسول خدا کی جوتیوں کو عرش کا تاج بنایا گیا. پھر اس کے اوپر ہے وہ عرش معلیٰ جہاں رسول خدا کی نالین کو عرش کا. میں نے حکیم کی جناب کیا تعریف بیان کی تھی, کوئی تو انہوں یاد ہوئے کی دس ایسی بابا جی, میں دیکھنے میں انسان ہو لیکن اللہ ہونے کا وہ بندہ آئے ہی نہیں جس میں میری گال ضائع کر دی تھی. اس کے اوپر ہے وہ عرش معلیٰ جہاں سرکار کی نالین عرش معلیٰ کا تاج بنائی گئی. وہ یہودی عالم دین کھڑا ہو کے کہتا ہے زمانہ سن لے, اگرچہ کہ میں مسلمان نہیں لیکن اس بیان کرنے والے نے کچھ اس ادا سے بیان کیا ہے, مجھے شک پڑ رہا ہے یا تو یہ دنیا اس کے سامنے بنی ہے یا اس نے ہاتھوں سے بنائی ہے. ٹھیک ہے, 15 منٹ کی گنجائش ہے نہیں آئی, یا تو اس کے سامنے بنی ہے یا اس نے مضمون لمبا ہے نا تو میں اس کو سمیٹ لوں, یا تو یہ دنیا اس کے سامنے بنی ہے یا نہیں ہے. اچھا جی, یا تو یا تو یہ دنیا اس کے سامنے بنی ہے یا اس نے ہاتھوں سے بنائی. حکمت ہو گیا. دوسرا عنصر ہے جناب عدالت. پریشان تو نہیں ہو رہا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عدالت عدل سے نکلا. بعض بندے سمجھتے ہیں یہ عدل انصاف, تو سیدھے وکیل ہو. عدل بھی عربی زبان کا لفظ ہے, انصاف بھی عربی زبان کا لفظ ہے. یاد رکھیے گا کسی بھی زبان کے دو لفظ مکمل طور پر ہم معنی نہیں ہوتے, تھوڑا سا فرق تو ہوتا ہے. ماشاءاللہ. انصاف نکلا ہے نصف سے, چیز کو آدھو آدھ کر, بے شک کمی ہو یا زیادتی ہو آدھو آدھ کر, یہ ہے انصاف. عدل مقابلے میں ہے ظلم کے. وضو شے فیہ علی محل غیر ہی ظلم, کسی بھی چیز کا وہاں ہونا جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے یہ ظلم ہے. واہ 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 جیو. ٹھیک ہے, اس کے مقابلے میں عدل, چیز جگہ پہ نہیں ہے تو وہ ظلم ہے, اگر ایڈجسٹ ہے اپنی جگہ پہ تو یہ عدل ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کا 70% ہے کسی کا 30% ہے تو اتنا دو, یہ عدل ہے. انصاف نکلا ہے نصف سے, کمی ہے زیادتی آدھو آدھ کر دو, اس لیے اصول دین میں عدل ہے انصاف نہیں ہے. آگے چلے. اگلا عنصر ہے جناب شجاعت. بعض بندے سمجھتے ہیں یہ بندے مارنا, کسی کو قتل کر دینا یہ شجاعت ہے. نہیں. ایک رائٹر تھا, اس کا ابھی اوپر ہم ذکر کر رہے تھے, اس کا نام ممبر میں لینا مناسب نہیں. اس نے کہا تھا ایک آدمی کا مرنا موت ہے, 100 آدمیوں کا مرنا مذاق ہے. ٹھیک ہے. شجاعت کسے کہتے ہیں؟ بندے مارنا شجاعت نہیں. فلسفہ کیا ہے شجاعت کا, جائیں وہ بھی پڑھ لیں نہیں تو گریبان. شجاعت کسے کہتے ہیں؟ خون کا پیاسا دشمن نہتا سامنے لیٹا ہوا ہے, یہاں اس کے تلوار رکھی ہوئی ہے, اس وقت اسے مارنا شجاعت نہیں, زندہ چھوڑ کے علیحدہ ہو جانا شجاعت ہے. واہ واہ جیو. مارنا کہاں سے جو کیا کہنے زندہ چھوڑو. اچھا, میں ہر عنصر پہ اہل بیت کے گھر میں سے ایک مثال دے سکتا ہوں, لیکن وقت کے دامن جو ہے اس میں گنجائش نہیں. اب شجاعت پہ ایک واقعہ سنو. کوئی جنگ ہو رہی تھی, کسی لشکر کفار سے کسی نے اعلان کیا سب کو مار رہا ہوں, علی نظر نہیں آ رہے. سوری.
سب کو ماروں علی نظر نہیں آ رہے, جب علی ملیں گے تو یہ خطی نیزہ علی کے سینے میں ماروں گا. میرے مولا نے نعرے تکبیر بلند کیا, سامنے آگے فرمایا ہماری عادت نہیں ہم پہل کریں, تو نے پکارا ہے تجھے جواب ضرور ملے گا. تسی بھی اپنے نال ہی آگے ہو نا سارے, مارے پکارے جواب ضرور ملے گا. پینتر کے رد و بدل سے اسے زمین پہ گرایا, زمین پہ گرا کے اس کے گلے پہ تلوار رکھی. کتنی داد ہو اس جملے کا حق ادا ہو, کتنا لطف ہو اور اس جملے کا حق محترم ناظرین ممبر صاحب ادا ہو. تلوار یہاں رکھی, کائنات حرب و ضرب میں, تاریخ آدم و عالم میں پہلا کمانڈر ان چیف ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کا, جس کا نام ہے علی, جس نے جانی دشمن کے گلے پہ تلوار رکھ کے پوچھا بتا تیری آخری حسرت کیا. وہ جو نیچے تھا نا اسے پتا تھا کہ یہ علی ہے, جو نیچے تھا نا بھائی جناب اسے پتا تھا کہ یہ علی ہے. اس نے ہاتھ باندھے گا, سرکار میں طاقت تو دیکھ چکا ہوں, میں شجاعت دیکھنا چاہتا ہوں, میں کریمی دیکھنا چاہتا ہوں. اور میں مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا علی کی جو اپنی تلوار ہے نا یہ مجھے دے. میرے مولا نے تلوار اٹھائی, ایسے پھینک دی. بیٹھے ہو ٹر گئے ہو, تلوار پھینک دی. وہ بھاگا بھاگا گیا, اس نے تلوار اٹھائی, اس کی زبان سے پہلا لفظ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ ہے تلوار. اگر ہاتھ میں رہتی گرفت مضبوط ہوتی اس کی گردن کٹ جاتی. چھوڑ دی میرے مولا نے, وہ دور جا کے گر گئی, اس نے اٹھا لی, وار علی نے کر دیا, کام علی کا ہو گیا, کفر کٹ گیا, انسان بچ گیا. بابا جی کفر کٹ گیا. علی کی تلوار کفر مارنے آئی تھی, بندہ مارنے نہیں آئی تھی. یہ غلط تاثر ہے, کسی دی باں وڈ دیتی, کسی دی لت وڈ دیتی. نہ نہ ایسا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ایسا. وہ زندگیاں بانٹنے آئی. مولا نے بندے مارنے سے کمال کر دیا. خیر اس نے کلمہ پڑھ لیا. میرے مولا واپس آئے, مبارکبادوں کے بعد نا میرے مولا کے جانثاروں نے علیحدہ بلا لیا. یا علی عجیب نہیں لگتا, تاریخ حرب و ضرب میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی جنگجو نے اپنی تلوار دے دی. یا علی مسلمان تو ہو گیا لیکن وہ خون کا پیاسا دشمن تھا. اے دیکھو ادھر ادھر, اب وہ جو پیچھے بھی کھڑے ہیں, یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ گھر کا چولہا حسین کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے, اٹھایا گیا اپنا ہاتھ. اب مانگ رہا ہوں داد. نہیں یقین, داد سنبھال کے رکھو, نہیں چاہیے اس کی داد, مجھے تازیانے سے بھی زیادہ پوری ہے. عقیدے سے عقیدہ ملے تو, نہیں تو یا علی ملا. یا علی آپ نے اسے اپنی تلوار کیوں نہیں دی؟ کیوں دی؟ یا علی وہ حملہ بھی تو کر سکتا تھا. اس نے مانگی, آپ نے تلوار دے دی, مسکراہٹ آ گئی میرے امام کے چہرے پہ. پھر خدیجہ جی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا موت علی کو قبول ہے لیکن اپنے دامن سخاوت پہ دھپا علی برداشت نہیں کر سکتا. اور میں کیا کرتا, میری مجبوری تھی, پہلے قاتل تھا پھر سوالی ہے. شیر کس کا ہے مجھے نہیں پتا, جس کا ہے مالک توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. مصرع ہے کہ یہ کھلے بال یہ بازار یہ لوگوں کا ہجوم, یہ کھلے بال یہ بازار یہ لوگوں کا ہجوم, ایک خدا چاہیے اس رش سے گزرنے کے لیے. ذاکر کر لو بیٹھے, میں ممبر پہ بیٹھ کے اب یہ اندازہ لگا رہا تھا, جو صاحب میرے سے پہلے پڑھ رہے تھے وہاں اوپر بیٹھ کے بھی اندازہ لگا رہا تھا. آپ لوگوں کی سلیکشن بڑی کامیاب ہے, بہت باریک ہے, مالک آپ لوگوں کو سلامت رکھے. علم کہاں سے برآمد ہونے والی ہے؟ بس تیار ہے نا, میں اشارہ کروں تو بس لے آئیے, گھڑی پہ 2 سے 3 منٹ ٹائم رکھیں. شام کی قیدیں نبھا کے مدینے کے باہر آ کے
علی کی بیٹی کا مختصر کاروان رکا. محمل کا پردہ ہٹا کے میری شہزادی نے مدینہ باہر سے دیکھا اور جناب سجاد کی طرف دیکھ کے فرمایا یا بنیا من ای بلاد. عابد یہ کون سا شہر ہے؟ آپ نے کوئی ایسی بیٹی دیکھی ہے جو سال بعد اپنے میکے گھر واپس آئے اور پوچھے یہ کون سا شہر ہے؟ بزرگ ذاکرین فرما گئے تھے علی کی بیٹی کا پوچھنا بنتا تھا کیونکہ علی کی شریف بیٹیوں نے ساری زندگی میں مدینہ باہر سے دیکھا ہی نہیں تھا. یا بنیا میں نے یہ بلاد. سجاد میرے بیٹے یہ کون سا شہر ہے؟ چیخ نکلی میرے غیرت مند امام کی. غیرت کے پروردگار نے رو کے فرمایا پھوپھی اماں مدینہ تو جدنا، یہ ہمارے نانا کا مدینہ ہے. 15 رجب ہے، 10 محرم سے کم دن نہیں ہے. بہت زیادہ بھی پڑھوں تو 5 منٹ پڑھ لوں گا، بہت کم بھی پڑھوں تو اگر میرے سے کا آنسو آ گیا تو اسی جملے پہ چھوڑ جاؤں گا. ہر کسی کا اپنا مقدر ہے، اپنا نصیب ہے. آنسو مقدر کی بات ہوتی ہے، ہائے تیرے بس میں وہ کر دینا اگر میری بات سمجھ آ جائے. پھوپھی مدینہ تو جدنا، چیخ نکلی علی کی بیٹی کی. محمل میں سے دونوں ہاتھ بلند کر کے فرمایا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا. نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، اب زینب تجھ میں رہنے کے قابل نہیں. مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا. بخدا میرے حصے کی مجلس ابھی ختم ہو گئی، ہرن پور اللہ کرے میں سمجھا سکوں. مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، اب زینب تجھ میں رہنے کے قابل نہیں ہے. ایک جملہ کہا میری بیوی نے، یہ نوحہ ہے، میں بیان کر رہا تھا یہ بڑے لوگ ہیں. عزاداری کی ابتدائی نوحے سے ہوئی ہے. مدینے میں زلزلہ آیا، اللہ کرے تو ہائے کر لے. علی کی بیٹی نے رو کے فرمایا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا ومن سحر لیالی قد امینا. نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، میں تجھے پہچان نہیں پائی. اس کی وجہ یہ ہے میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں، مجھے نظر نہیں آتا. نانا کے شہر میں اتنی گھڑی پہ ٹائم رکھ لو. نانا کے شہر میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتا، میری بینائی کام نہیں کرتی. اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے میری شہزادی ایک بار، شہادت مجھے نہیں پڑھنی، علم برآمد ہونا ہے. تاریخ کہتی ہے میری شہزادی ایک بار گھر میں بیٹھ کے تلاوت قرآن فرما رہی تھی. یہ اچانک روشن دان سے دھوپ کی کرن آئی اور میری بیوی پہ پڑی. بڑے بڑے علماء خطبہ یہ روایت پڑھ گئے، میں کوئی ضعیف بات نہیں کر رہا. اللہ اکبر. اب یہ مجاہدہ بی بی وہ اس طرح محو تھی تلاوت قرآن میں کہ بی بی کو احساس نہیں ہوا کہ مجھ پہ دھوپ پڑ رہی ہے. کچھ دیر کے بعد میری بی بی نے محسوس کیا کوئی شخصیت بی بی پہ چادر کا سایہ کر کے کھڑی ہوئی. اب میری مخدومہ نے نظریں اٹھا کے دیکھا، عجیب منظر تھا. سید الشہداء اپنی ابا کا صاحبان بنا کر دونوں آنکھوں میں آنسو کھڑے بھی ہوئے ہیں، سایہ بھی ہے اور رو بھی رہے ہیں. ایک روایت اس کے بعد یہ علی بدر رو بھی رہے ہیں، کھڑے بھی ہوئے ہیں. قرآن چھوڑ دیا میری شہزادی نے، کھڑے ہو کے بھائی کو سینے سے لگا دیا اور بٹھا دی اپنے دل میں بات. آج حسین نے مجھ پہ صاحبان کیا ہے، کبھی حسین پہ دھوپ پڑی میں یہ ادھار واپس ضرور کروں. بابا جی پتھر نہ میرے سینے میں ہے نہ ان کے سینے میں. مر کوئی نہیں جاتا، مر بھی کوئی جائے تو علی اکبر سے زیادہ پیارا بھی کوئی نہیں. میرے محترم بڑی بہت سونی ہنج بھی لڑ دی ہے تھوڑی. میں جملہ آکھوں وہ بندہ علی دیاں تو معذرت کرے یار جڑا سمجھ کے ہائے بھی نہیں کر سکتا. بیٹھ گئی علی کی بیٹی کے دل میں بات کہ کبھی حسین کو نوبت آئی نہ ایسی حسین پہ دھوپ پڑی، میں اپنی چادر سے حسین پہ صاحبان کروں گی. ساری زندگی گزر گئی، زینب کو موقع نہیں ملا، لیکن جب وقت آیا حسین پہ صاحبان کرنے کا تو تاریخ کہتی ہے زینب کی چادر نیزے پہ کربلا کے میدان میں سورج کی دھوپ میں
اس کا لاشا بے گور و کفن چھوڑ کے شام چلی گئی جو رسول کے سینے پہ سویا کرتا تھا. شام غریبہ یا علی مدد. میری زینب عالیہ نے نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا. ایک علیحدہ مجلس رکھو, میں یہاں پہ حاضر ہو کے بتاؤں گا کہ نماز شب کی فضیلت کتنی ہے. نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا. تکبیرۃ الاحرام سے پہلے اللہ اکبر سے پہلے پتہ نہیں کیا خیال آیا علی کی بیٹی کے دل میں. کھڑا ہو جائے وہ بندہ جس کی کوئی دعا رکی ہوئی ہو, میں بڑی مشکل سے پڑھ رہا ہوں, اگر اس جملے پہ آنسو آ جائیں تو اپنی دعا مانگ لینا, اگلے سال سے پہلے پوری نہ ہو میرے گریبان حاضر, ورنہ اس بندے کا اپنا نصیب ہے جو ہائے بھی نہیں. میں لمبا سانس لوں, خدا مجھے کھانسی آتی ہے, میں بڑی مشکل سے پڑھ رہا ہوں, کوشش کرنا کہ ہائے کر لو, وہ بی بی راضی ہو جائے جو شام سے آتی ہے. پتہ نہیں کیا خیال آیا علی کی بیٹی کے دل میں. تکبیرۃ الاحرام سے اپنے ہاتھوں کو چھوڑا, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا میرے اللہ میں علی کی بیٹی ہوں, میرے اللہ میں نے زندگی میں کچھ مانگا نہیں ہے, میں نے تجھ سے کوئی سوال نہیں کیا, تجھے میری غربت کا واسطہ میرے اللہ آج مجھے خالی نہ لوٹانا, میرے اللہ مجھے خالی نہ لوٹانا. میں مانگنا یہ چاہتی ہوں میرے پروردگار, میں نے اپنے بابا علی سے سنا تھا جب کوئی نمازی نماز شب پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو تیری ذات عرش پہ فرشتوں کو حکم دیتی ہے, میں قربان ہوں, تیری ذات عرش پہ فرشتوں کو حکم دیتی ہے وہ سامنے جو نمازی ہے اس کی زیارت کرو, یہ پرائے وقت میں بستر کا سکون چھوڑ کے میری عبادت کر رہا ہے. میرے اللہ میں علی کی غریب بیٹی تیرے آگے التماس کرتی ہوں, آج عرشیوں کو حکم نہ دینا زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے. نعرہ لحاظ زینب کے سر پہ جی جی جی, آج زینب کے سر پہ, آج زینب رکھو علماء کے سروں پہ قرآن. میرے حصے تو مصائب ہو گیا آج. بس علم تیار رکھیے گا, یہ آخری جملہ میں کہوں آگے لے آئے, میں جملہ کہوں تو بس علم اور مزید آگے لے آئیے گا. آخری جملہ, آج زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے ظاہراً میری شہزادی کا ظہور ہوا کائنات آدم و عالم میں, یہاں پہ ظاہراً ظہور ہوا. ظاہراً ظہور جب ہوا تو میری شہزادی نے, میں قربان ہوا, میری شہزادی نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی. ماں کے ہاتھوں پہ چند دن کی ظاہراً شہزادی ہے اور آنکھیں نہیں کھول رہی. بی بی سیدہ نے خاتون جنت نے بڑی کوشش کی, زینب آنکھیں نہیں کھولتی. بالآخر میری بی بی رونا شروع ہو گئی, زینب آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی ہے. اچانک وہاں سے مولا علی شہنشاہ سے داخل ہوئے. سیدہ آپ روتی کیوں ہیں؟ فرمایا یا علی دیکھیں یہ حسنین کے بعد مانگی ہوئی بیٹی ہے, یہ آئی تو ہے لیکن یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی, میں کیا کروں. مولا کائنات نے شہزادی کو پائی ہاتھوں پہ اٹھایا, میں تھوڑی اکھم سلام کرا, جوانی مارو, اٹھایا, فرمایا زینب آنکھیں کھولو. تاریخ کہتی ہے میری مخدومہ نے آنکھیں نہیں کھولی, نہیں کھولی آنکھیں. وہاں سے مختصر کروں, وہاں سے میرے مولا حسن تشریف لائے. بابا ماجرا کیا ہے, آپ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا حسن تمہاری بہن دنیا میں آئی ہے اور آنکھیں نہیں کھول رہی. فرمایا مجھے دیں. جھولی میں لیا بادشاہ حسن نے اپنی بہن زینب کو. فرمایا زینب میں تمہارا بھائی حسن ہوں, مجھے دیکھو, اپنی آنکھوں کو کھولو, میں کہہ رہا ہوں اپنی آنکھیں کھولو, مجھ سے کلام کرو. نہیں آنکھیں کھولیں. یا اچانک نواب کربلا گھر میں داخل ہوئے, سامنے عجیب منظر دیکھا, پورا گھر گریا گناہ ہوا تھا. چلتے چلتے ماں کے قریب آ گئے, ماں کی جھولی میں اپنا سر رکھا. وہ بندہ معافی مانگے جس نے ماتم نہیں کرنا, جس نے ہائے نہیں کرنی. ماں کی جھولی میں سر رکھ کے حسین نے رو کے فرمایا اماں آپ سب لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ خاتون جنت نے رو کے فرمایا حسین میں کیا کروں, تمہاری بہن ظاہراً دنیا میں آئی ہے, یہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتی, یہ آنکھیں نہیں کھولتی, میں کیا کروں. زینب آنکھیں نہیں, معافی مانگی جنہیں ماتم کرے نہ ہائے کریں گے, آنکھیں نہیں کھولتی. چیخ نکلی حسین کی. حسین نے رو کے کہا اماں آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں کا مزاج کیا ہوتا ہے, امیروں کو کیا پتا غریبوں کا مزاج کیا ہوتا ہے. میری بہن میرے ہاتھوں پہ دے, آخری آدھا منٹ میری بہن میرے ہاتھوں پہ دے. امام حسین کے ہاتھوں پہ بہن آئی. امام حسین نے رو کے فرمایا زینب مجھے دیکھو, آنکھیں کھولو. زینب عالیہ نے آنکھیں کھول کے کہا حسین میں نے آنکھیں کھولی ہے, یہ ادھار ہے, جب میں کہوں تم آنکھیں کھولنا. ساری زندگی حسین نے انتظار کیا, حسین نے انتظار کیا. زینب نے قرض واپس نہیں مانگا. مانگا کب؟ یہاں شام کے بازار میں زینب نے پہلا قدم رکھا. شرابیوں کے ہجوم میں میزے کی نوک کی طرف دیکھ کے زینب نے کہا حسین آنکھیں کھول, مجھے بازار میں چلتا دیکھ, اور میں تیری وہ زینب ہوں میرے سر پہ.